بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں نے اس معاملے کو ختم کرنے کے لیے کہا اب آپ لوگ آ گئے ہیں تو یہاں آپ کے تمام احکامات پر عمل کیا جائے گا۔ آپ کی آمد سے پہلے جو بے پردگی اور بے اصولی تھی وہ اب نہیں رہے گی۔ میں نے کل سے شیو نہیں کیا ہے اور نہ کروں گا، باریش بھی رہوں گا اور ٹوپی بھی پہنوں گا۔ ایک نے بزرگوں اور مشیروں سے کہا اس طرح ٹولیوں کی صورت میں نہ بیٹھو، اپنا جرگہ سسٹم ختم کرو۔ یہاں نہ کوئی قبیلہ ہوگا اور نہ کوئی سردار۔ ہم مسلمانوں کو قبیلوں میں تقسیم نہیں ہونے دیں گے۔ چلو یہاں سے نکلو اور اپنے گھروں میں رہو۔ سب وہاں سے جانے لگے۔ ایک بزرگ نے میرا ہاتھ پکڑ کر کہا میرے ساتھ آؤ، میں تنہا رہتا ہوں۔ میں نے بزرگ کے ساتھ جاتے ہوئے ان طالبان مجاہدوں کو دماغوں میں جھانک کر دیکھا۔ ان کی جگہ کوئی دوسرا ہوتا تو سمرینہ جیسی حسین اور جوان عورت کو اس حویلی میں تنہا دیکھ کر ہوس میں مبتلا ہو جاتا، لیکن وہ دینی احکامات کی سختی سے پابندی کرتے تھے۔ وہ تینوں دروازے کو بند کر کے حویلی سے باہر آ گئے۔ علم حاصل کرنے والے کو طالب علم کہتے ہیں۔ اردو زبان میں طالب کا جمع طلبہ ہے، لیکن افغانستان میں طلبہ کے بجائے طالبان کہتے ہیں۔ میں نے ان میں سے ایک طالب کے دماغ پر قبضہ جمایا۔ وہ میری مرضی کے مطابق اپنے ساتھیوں سے الگ ہو کر اس عمارت کی طرف گیا جہاں طالبان کے کمانڈر اپنے نائب اور دیگر مسلح جوانوں کے ساتھ موجود تھے۔ کمانڈر علاقے کے لوگوں کو بلا کر پوچھ رہا تھا کہ 1.5 گھنٹے پہلے وہاں کس نے دھماکے کیے تھے۔ دوسرے قبیلے کے سردار امیر اکبر شاہ نے صبح ہونے سے پہلے علاقے پر حملہ کیا تھا۔ وہاں کے سردار بابا کو زخموں سے چور بھاگنے پر مجبور کیا تھا، لیکن فتح حاصل کرنے والا وہی سردار امیر اکبر شاہ چند گھنٹوں بعد اپنے اہم آدمیوں کے ساتھ کس طرح مارا گیا۔ وہاں کس قبیلے اور گروہ نے اتنا زبردست حملہ کیا کہ علاقے میں پھر سے سردار بابا کا قبیلہ آ کر آباد ہو گیا ہے۔ امیر اکبر شاہ کے کئی آدمی قیدی بنائے گئے تھے۔ وہ بیان دے رہے تھے کہ انہوں نے زندگی میں ایسی جنگ کبھی نہیں دیکھی۔ جنگ ہو رہی تھی لیکن جنگ لڑنے والے اور امیر اکبر شاہ کو ہلاک کرنے اور اس کے گروہ کو شکست دینے والے نظر نہیں آ رہے تھے۔ ایسا بیان کسی ایک بندے کا ہوتا تو کبھی یقین نہیں کیا جاتا، لیکن تمام قیدی یہی بیان دے رہے تھے۔ سردار بابا کے قبیلے والے بھی یہی کہہ رہے تھے کہ ایک دربان نے بیان دیا کہ ایک ڈرائیور اسلحے سے بھری ہوئی گاڑی لے کر عمارت کے اندر وہاں پہنچ گیا تھا جہاں اس کا سردار امیر اکبر شاہ اپنے حواریوں کے ساتھ تھا۔ اس ڈرائیور نے بم دھماکوں سے انہیں بھی مارا اور خود بھی مر گیا۔ 2 آدمیوں نے بتایا ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے امیر اکبر شاہ کا خاص بندہ جیسے پاگل ہو گیا تھا اور اپنے ہی مسلح ساتھیوں کو گولیوں کا نشانہ بنا کر ہلاک کر رہا تھا۔ جب اس کے ساتھیوں نے اسے پاگل سمجھ کر گولی مار دی تو زندہ رہنے والوں میں سے دوسرا ساتھی جیسے پاگل ہو گیا، وہ اپنے ساتھیوں پر گولیاں چلانے لگا۔ ہم چھپ کر حیرانی سے یہ تماشا دیکھ رہے تھے۔ آپ یقین کریں کہ امیر اکبر شاہ کے تمام مسلح افراد نے اسی طرح ایک دوسرے کو ہلاک کیا ہے۔ جو زندہ بچ گئے وہ یہاں سے بھاگ گئے یا پھر آپ کے قیدی بن گئے ہیں۔ کمانڈر اور طالبان حیرانی سے یہ بیان سن رہے تھے۔ پھر کمانڈر نے کہا جادو ہر ایک پر اثر نہیں کرتا، ایک ٹیلی پیتھی کا علم ہے جو باری باری پوری فوج کو جنون میں مبتلا کر کے خودکشی کرنے پر مجبور کر سکتا ہے۔ معلوم ہوتا ہے یہاں کوئی ٹیلی پیتھی جاننے والا ہے۔ اسی نے امیر اکبر شاہ اور اس کی پوری فوج کے دماغوں میں گھس کر انہیں ایک دوسرے کو ہلاک کرنے پر مجبور کیا ہے۔ میرا اعلی کار وہاں پہنچا ہوا تھا، میں اس کے ذریعے وہاں ہونے والی گفتگو سن رہا تھا۔ پھر میں کمانڈر کے دماغ میں پہنچ کر اس کے خیالات پڑھنے لگا۔ وہ یہ سوچ کر پریشان ہو رہا تھا کوئی ٹیلی پیتھی جاننے والا یہاں کیسے پہنچ گیا؟ کیا وہ میرے دماغ میں بھی آ سکتا ہے؟ ہاں آ سکتا ہے، مجھے محتاط رہنا چاہیے، اس سے سامنا کرنا اور اسے اپنی آواز نہیں سنانا چاہیے۔ ایک قیدی نے کہا ابھی آپ ٹیلی پیتھی کی بات کہہ رہے تھے، مجھے یاد آیا کہ میرے ساتھ کچھ ایسا ہو چکا ہے۔ میں 1 گھنٹہ پہلے دھماکوں اور اندھا دھند چلنے والی گولیوں سے بچنے کے لیے بھاگ رہا تھا۔ بختیار کے علاقے میں ایک سڑک کے کنارے پجیرو کھڑی ہوئی تھی۔ ایک شخص ایک جوان عورت کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے گاڑی سے باہر آ کر میرا نام پوچھا۔ میں نے نام بتایا۔ اس نے کہا ادھر کیوں بھاگے
آ رہے ہو واپس جاؤ۔ اس کی بات سن کر نہ جانے مجھے کیا ہوا، میں واپس اس علاقے میں آ گیا۔ موت سے ڈر کر بھاگ رہا تھا مگر بھاگ نہ سکا۔ یہاں آتے وقت سوچا کہ دوسرے راستے سے بھاگ جاؤں گا مگر ایسا لگ رہا تھا کہ میں اپنے اختیار میں نہیں ہوں، میں بے اختیار یہاں آ کر بھٹکنے لگا۔ پھر آپ نے مجھے قیدی بنا لیا۔ اب سمجھ میں آتا ہے کہ اس شخص نے جادو کیا تھا یا پھر ٹیلی پیتھی کا عمل کیا تھا۔ کمانڈر نے اس کی باتیں سن کر اپنے لوگوں سے پوچھا، کیا یہاں کوئی کسی عورت کے ساتھ پجیروں میں آیا ہے؟ قبیلے کے ایک شخص نے کہا، ہمارے سردار مرحوم کی بیٹی سمرینا کے ساتھ ایک اجنبی آیا ہے، اس کے پاس پجیرو ہے۔ کمانڈر نے کچھ سوچ کر وہاں سے اٹھتے ہوئے کہا، میں تھوڑی دیر کے لیے تنہائی چاہتا ہوں، ابھی 1 آدھ گھنٹے میں واپس آؤں گا۔ وہ اپنے مسلح جان نثاروں کے درمیان سے گزرتا ہوا ایک کمرے میں آیا، پھر دروازے کو اندر سے بند کر لیا۔ ایک کرسی پر آ کر بیٹھتے ہوئے بولا، اگر تم میرے اندر ہو تو سمجھ رہے ہو کہ میں جلوت سے اٹھ کر خلوت میں کیوں آیا ہوں۔ میں نے کہا، تم مجھ سے تنہائی میں باتیں کرنا چاہتے ہو، تم کون ہو، یہاں کس مقصد کے لیے آئے ہو؟ میں فرحاد علی تیمور ہوں، کیا اتنا قید نہ کافی ہے؟ اسے چپ سی لگ گئی، اس کے دماغ کے اندر دھماکے سے ہو رہے تھے۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ طالبان تنظیم کا راز مجھے یا کسی کو معلوم ہو۔ پوری دنیا طالبان تنظیم کے قیام اور اس کی فتوحات کے بارے میں حیران ہے۔ سب کے ذہنوں میں یہ سوالات ہیں کہ یہ تنظیم اچانک کیسے ابھر آئی ہے اور دیکھتے ہی دیکھتے افغانستان کے 3/4 حصوں پر کیسے قبضہ جما لیا ہے۔ یہ طالبان پہلے محض طالب علم تھے، وہ اپنی ملکی سیاست کو کسی حد تک سمجھتے ہوں گے لیکن بین الاقوامی سیاست ہر ایک کی سمجھ میں نہیں آتی۔ یہ محنت مشقت کرنے والے طالبان مستقل روزگار اور زندگی گزارنے کے دوسرے وسائل سے محروم تھے۔ عالمی قوتیں وہاں برسوں سے خانہ جنگی کرا رہی تھیں، یہ طالبان اس خانہ جنگی کو ختم کرنے کے ذرائع سے بھی محروم تھے۔ پھر اچانک یہ طوفان کی طرح اٹھے اور نام نہاد مجاہد کہلانے والے گروہوں کو پسپا کرتے ہوئے افغانستان کے بیشتر صوبوں پر قبضہ کرتے چلے گئے۔ اب ان کے پاس ٹینک، بختر بند گاڑیاں، ملٹی بیرل میزائل اور دیگر جدید ہتھیار ہیں اور ان ہتھیاروں کو مشاکی سے چلانے والے ماہرین بھی ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے، کتابیں پڑھنے والے طالبان کو میزائل چلانے اور ہیلی کاپٹر اور جہاز اڑانے میں مہارت کیسے حاصل ہو گئی، اور کروڑوں اور اربوں ڈالرز کا یہ سامان ان کے پاس کہاں سے آتا ہے؟ میں کمانڈر کی کھوپڑی میں بیٹھ کر اس راز سے پردہ اٹھانا چاہتا تھا کہ اسی وقت چونک گیا، خیال خوانی چھوڑ کر دماغی طور پر اس بزرگ کے مکان میں حاضر ہو گیا جو مجھے سمرینا کی حویلی سے وہاں لایا تھا۔ میں نے خیال خوانی سے چونک کر دیکھا، میرے کمرے کے دروازے کو زوردار لات مار کر کھولا گیا تھا۔ 3 مسلح جوان کلاشنکوف لیے اندر آئے، پھر میری چارپائی کے چاروں طرف پہنچ کر مجھے گن پوائنٹ پر رکھتے ہوئے دھمکی دی، خبردار ذرا بھی حرکت کرو گے تو حرام موت مارے جاؤ گے۔ میں نے دروازے کی طرف دیکھا، وہ بزرگ شخص جو مجھے اس مکان میں لایا تھا وہ بیچ چوکھٹ پر کھڑا مسکراتے ہوئے تسبیح پڑھ رہا تھا۔ اس کی مسکراہٹ بتا رہی تھی کہ وہ میری موت کا سامان کر چکا ہے۔ میں نے افغانستان میں سفر کرنے کے دوران میں سینکڑوں مخالفین مارے تھے، ذہانت اور ٹیلی پیتھی کے استعمال سے ہزاروں بھی مار سکتا تھا۔ فی الوقت 3 افراد اچانک کلاشنکوف لیے میرے کمرے میں داخل ہو گئے تھے، مجھے چاروں طرف سے گھیر لیا تھا۔ میں ذرا سی بھی حرکت کرتا تو مجھے گولیوں سے چھلنی کر دیتے۔ ہاتھی شیر کو پچھاڑ دیتا ہے مگر چیونٹی سے پریشان ہو جاتا ہے، میری بھی کچھ ایسی ہی مثال تھی۔ میں ان تینوں کا کچھ بگاڑ نہیں سکتا تھا، وہ گونگے بنے ہوئے تھے، میں کسی کی بھی آواز سن کر اس کے اندر نہیں جا سکتا تھا۔ دروازے پر جو مولوی کھڑا تسبیح پڑھ رہا تھا وہ سمرینا کے قبیلے سے تعلق رکھتا تھا۔ یہ نہیں چاہتا تھا کہ سمرینا مجھے قبیلے کا سردار بنا کر مجھ سے شادی کرے، اسی لیے وہ میرے موت کا سامان کر کے آیا تھا۔ میں نے کہا، مولوی صاحب، میں نے تمہارے پورے قبیلے کو دشمنوں سے بچایا، قبیلے کے سردار کی بیٹی سمرینا کو عزت آبرو کے ساتھ یہاں لایا، کیا میں نے جرم کیا تھا کہ مجھے سزائے موت دینے کے لیے انہیں ساتھ لائے ہو؟ مولوی نے کہا، یہ صرف 3 نہیں ہیں، اس مکان کے اطراف درجنوں مسلح افراد ہیں، اگر چلاکی سے بچ کر نکلو گے تو باہر گولیوں سے چھلنی کر دیے جاؤ گے۔ مولوی صاحب، تم سے میری کیا دشمنی ہے؟ تم افغانی نہیں ہو، کسی بڑے معزز قبیلے سے تعلق نہیں رکھتے ہو، اس کے باوجود سمرینا تمہیں سردار بنانا چاہتی ہے، جس کا صاف مطلب یہ ہے کہ تم سے شادی کرنا چاہتی ہے۔ میرا چھوٹا بھائی سردار بننے کے قابل ہے اور وہ سمرینا سے شادی کرنا چاہتا ہے، تمہاری
موت کے بعد سمرینا کو ہمارے ہی قبیلے کے کسی جنگجو کو سردار بنا کر شادی کرنی ہوگی۔ میں نے ان تینوں کلاشنکوف والوں کو دیکھتے ہوئے کہا مجھے اپنی موت کی وجہ معلوم ہو گئی ہے، مگر تعجب ہے کہ تم دوسرے قبیلے کے مولوی کے کہنے پر میری جان لینے آئے ہو۔ میں یہ نہیں کہوں گا کہ مجھے گولی نہ مارو، لیکن ہم سب مسلمان ہیں اور تم لوگ تو بہت ہی کٹر مسلمان ہو، کیا مجھے مرنے سے پہلے 10 منٹ تک دعا پڑھنے نہیں دو گے؟ ان تینوں نے ہاں کے انداز میں سر ہلایا۔ مجھے دعا پڑھنے کی اجازت دے دی۔ میں سر جھکا کر ان کے کمانڈر کے دماغ میں پہنچ گیا۔ وہ میری ٹیلی پیتھی کے خوف سے ایک کمرے میں جا کر بند ہو گیا تھا۔ یہ نہیں چاہتا تھا کہ میں اس کے چور خیالات پڑھوں اور یہ معلوم کروں کہ انہیں سرمایہ اور ہتھیار کہاں سے سپلائی کیے جا رہے ہیں اور ان کا استعمال کون سکھا رہا ہے۔ اس کمانڈر نے ایک کمرے میں بند ہو کر فوراً ہی موبائل فون کے ذریعے دوسرے علاقے کے کمانڈر کو اطلاع دی تھی کہ وہاں فرحاد علی تیمور موجود ہے۔ اس کی اطلاع فوراً ہمارے مہربان آقاؤں کو دی جائے۔ پہلے میں اس کمانڈر کے اندر موجود تھا، اگر مسلسل موجود رہتا تو اس دوسرے علاقے کے کمانڈر سے رابطہ کرنے کا موقع نہ دیتا۔ بہرحال جب میں اس کے پاس پہنچا تو وہ فون بند کر رہا تھا۔ میں اس کے دماغ پر حاوی ہو گیا۔ وہ کمرے کا بند دروازہ کھول کر تیزی سے باہر آیا، پھر ایک جیپ میں بیٹھ کر اسے سٹارٹ کرنے لگا۔ اس کے مسلح محافظ پیچھے بیٹھ گئے تھے۔ وہ تیزی سے ڈرائیو کرتا ہوا اس مکان کے سامنے آیا جہاں میں قیدی بنا ہوا تھا اور میرے مخالفین مجھے کسی بھی لمحے گولی مار سکتے تھے۔ اس سے پہلے کمانڈر کی جیپ آ کر رک گئی۔ مکان کے اطراف جتنے مسلح افراد تھے انہوں نے فوراً اٹینشن ہو کر اسے سلیوٹ کیا۔ وہ تیزی سے چلتا ہوا کمرے کے اندر آیا۔ مولوی اسے دیکھ کر پریشان ہو گیا۔ کمانڈر نے آتے ہی مجھے گلے لگا کر کہا، آہا میرے دوست فرحاد علی تیمور، تم میرے ملک میں آئے اور مجھے خبر نہیں ہوئی۔ مسلح افراد کے ہتھیار نیچے جھک گئے۔ کمانڈر نے پوچھا، کیا تم لوگ میرے یار کو گولی مار رہے تھے؟ ایک نے کہا، مولوی معتبر اور قابل احترام ہوتا ہے، کبھی جھوٹ نہیں بولتا۔ یہ ہماری رہنمائی کرتے ہوئے بتا رہا تھا کہ اس قبیلے میں ہمارے دشمن کہاں کہاں چھپے ہوئے ہیں۔ اس مولوی نے آپ کے دوست کو دشمن ظاہر کیا ہے۔ کمانڈر میری مرضی کے مطابق مولوی کو گور کر بولا، کیا یہ تمہارے سردار کی بیٹی کو بخیریت قبیلے میں لایا ہے؟ مولوی نے کانپتے ہوئے کہا، جی آقا، یہ سردار کی بیٹی کو پہنچانے آیا تھا۔ کیا ہم افغانی اپنے موسن اور قبیلے میں آنے والے مہمان کو گولی مارتے ہیں؟ آقا ہم ایسا نہیں کرتے، مگر بات دوسری ہے، بکواس مت کرو۔ اس نے تینوں آدمیوں کو حکم دیا، اس مولوی کو باہر لے جا کر گولی مار دو۔ وہ گڑ گڑا کر معافیاں مانگنے لگا، لیکن وہ اسے پکڑ کر باہر لے گئے۔ تھوڑی دیر بعد میں نے 3 گولیاں چلنے کی آوازیں سنی۔ تینوں نے اس مولوی کو ایک ایک گولی ماری تھی۔ کمانڈر نے میرے ایک بازو پر ہاتھ رکھ کر، بولو دوست اور کیا چاہتے ہو؟ میں نے اس کے بازو پر ہاتھ مار کر کہا، میرے ساتھ میری گاڑی میں بیٹھ جاؤ اور پچھلے علاقے سے جو مال غنیمت لوٹ کر لائے ہو اس میں سے تمام ہیرے جواہرات میرے حوالے کر دو۔ یہ کبھی نہ ماننے والی بات تھی، لیکن اس کی کھوپڑی میرے قبضے میں تھی اور میں اسے لے کر وہاں جانا چاہتا تھا جہاں میں اپنے پاکستانی ہم سفروں شائستہ، زبیر، زرینہ، محبوب، سرفراز، راب نواز اور عرفان کو سمرینہ کی بہن اور بہنوئی کے پاس بحفاظت چھوڑ آیا تھا۔ میرے وہ تمام ہم سفر سمرینہ کی بہن اور بہنوئی کی حویلی میں محفوظ تھے۔ کمانڈر نے میری مرضی کے مطابق تمام ہیرے اور جواہرات ایک چمڑے کے بڑے تھیلے میں بھر دیے، پھر وہاں قائم اپنے مرکزی اڈے سے نکل کر دوبارہ میرے پاس اگلی سیٹ پر آ کر بیٹھ گیا۔ میں اس حویلی کی طرف چل پڑا۔ میں نے کمانڈر کے دماغ کو ذرا ڈھیل دے دی۔ وہ چونک کر مجھے دیکھنے لگا، پھر اس نے خود کو ایک پجیرو میں پایا۔ وہ گاڑی تیز رفتاری سے جا رہی تھی۔ اس نے فوراً ہی اپنے لباس کو ٹٹولا، شاید اس کے پاس کوئی ہتھیار ہو۔ میں نادان نہیں تھا کہ اس کے پاس کوئی ہتھیار یا موبائل فون چھوڑ دیتا۔ میں نے کہا، فون بھی نہیں ہے، ورنہ تم دوسرے کمانڈروں تک اپنی بے بسی کی اطلاع پہنچا دیتے۔ وہ پریشان ہو کر بولا، میں تمہیں چہرے سے نہیں پہچانتا، مگر تم فرحاد علی تیمور ہو۔ ہاں، تم نے وہاں اپنے مرکزی اڈے کا کمرہ بند کر کے اپنے دماغ میں سوال کیا تھا، کیا میں فرحاد علی تیمور ہوں؟ اور میں نے فرحاد ہونے سے انکار نہیں کیا تھا، پھر میں خاموش ہو لیا تھا۔ میری خاموشی نے تمہیں سمجھایا کہ میں جا چکا ہوں۔ تم نے موبائل کے ذریعے دوسرے کمانڈروں کو میرے بارے میں اطلاع دی، ان سے کہا کہ وہ تمہیں امداد دینے والے آقاؤں کو اطلاع دے دیں کہ فرحاد علی تیمور
افغانستان پہنچا ہوا ہے۔ ہاں، مجھ سے یہ غلطی ہو گئی تھی، ہم مسلمان ہیں، ہمیں آپس میں تصفیہ کرنا چاہیے تھا، کسی غیر ملکی آقا کو درمیان میں نہیں لانا چاہیے تھا۔ اسے غلطی نہیں، سیاست کہتے ہیں۔ ہم کابل سے آ رہے ہیں، تمہارے آقا مجھے تلاش کرنے، گھیرنے اور مار ڈالنے کے لیے وہاں اپنا سارا زور لگا دیں گے، لیکن یہ نہیں سمجھ پائیں گے کہ میں تمہیں کہاں لے جا رہا ہوں۔ تھوڑی دیر بعد میں تمہیں چھوڑ دوں گا تاکہ تم میرے خلاف پیغامبری کر سکو۔ میں قسم کھاتا ہوں آپ کے خلاف کبھی ایک لفظ بھی کسی سے نہیں کہوں گا۔ تمہارا دین ایمان کیا ہے؟ آپس میں برسر پیکار دونوں طرف کے لوگ خود کو مسلمان کہتے ہیں، باجماعت نمازیں پڑھتے ہیں۔ دونوں طرف اکثریت ایسے جوانوں کی ہے جو عالمی سیاست کو نہیں سمجھتے ہیں، اپنے افغانستان کو آباد اور خوشحال دیکھنا چاہتے ہیں اور اپنے کمانڈر کو حق بجانب سمجھ کر ان کا ساتھ دے رہے ہیں۔ میں نے ایک ذرا توقف سے کہا، پاکستانی عوام بھی معصوم اور عالمی سیاست سے بے خبر تھے، یہ سمجھ رہے تھے کہ ایک سپر طاقت کی مدد کے ذریعے افغانستان سے روس کو بھگا رہے ہیں۔ وہ بھاگ گیا، مگر پاکستان میں منشیات اور کلاشنکوف کلچر آ گیا۔ اس سے پہلے یہ لعنتیں پاکستان میں نہیں تھیں۔ تمہارا مستقبل بھی یہی ہے، یہاں سے پورے ایشیا میں منشیات کی ترسیل تمہارے لیے آسان بنا دی جائے گی اور تمہاری آئندہ نسلیں کتابیں نہیں، ٹی ٹی اور کلاشنکوف لے کر گلی کوچوں میں گھومتی رہیں گی۔ تمہیں صرف مالی منافع ہو رہا ہے، مگر تمہارا آقا چین کو آگے بڑھنے سے روکنے کے لیے یہ سب کر رہا ہے۔ ایسا ہم نہیں ہونے دیں گے۔ تمہارے جیسے چند کمانڈروں نے مل کر اپنا ایک افغانی سردار بنایا ہے، وہی سپر پاور سے رابطہ رکھتا ہے جو خود یہ نہیں سمجھتا کہ عالمی سطح پر کون سا ملک کس ملک کے خلاف سازشیں کر رہا ہے۔ تم اور تمہارا سردار صرف ان کی بساط کے مہرے بن کر کروڑوں افغانی روپے حاصل کر رہے ہو، اور تمہارے پاس ایسے جدید ہتھیار ہیں جنہیں دوسرے ممالک دیکھ کر حیران ہو رہے ہیں۔ تم سمجھتے ہو ہماری نیت نیک نہیں ہے، جبکہ ہم یہاں اسلامی نظام قائم کرنا چاہتے ہیں۔ اسلام میں جبر ممنوع ہے، تم کسی کو زور زبردستی مسلمان نہیں بنا سکتے، اس کی اجازت نہیں ہے۔ اس طرح دین اسلام سے بیزاری پیدا ہوتی رہے گی۔ سیدھی سی بات یہ ہے کہ قرآن مجید کے احکامات کو سمجھے بغیر عمل کرو گے تو یہاں بھی ایسا اسلامی نظام قائم ہوگا جس میں منشیات اور کلاشنکوف کلچر عام ہوگا۔ میں نے ایک جگہ گاڑی روک کر اس کی آنکھوں پر پٹی باندھ دی۔ یہ نہیں چاہتا تھا کہ کمانڈر کو اس حویلی کا پتہ چلے جہاں میرے پاکستانی ہم سفر محفوظ تھے اور میری واپسی کا انتظار کر رہے تھے۔ میں گاڑی کو یوں ہی مختلف راستوں میں گھماتا رہا تاکہ وہ یاد نہ رکھ سکے کہ ہم کتنے موڑ مڑتے رہے ہیں۔ میں آدھے گھنٹے کے بعد اس حویلی کے سامنے آ گیا، وہاں سب ہی بے چینی سے میرا انتظار کر رہے تھے۔ میں نے گاڑی سے اتر کر سمرینا کے بہنوئی کے قریب آ کر کہا، میں ایک کمانڈر کو اغوا کر لایا ہوں، تم اپنی آواز نہ سناؤ اور نہ ہی اسے یہ معلوم ہونے دو کہ یہ کون سی جگہ ہے۔ میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ ابھی یہاں سے چلا جاؤں گا۔ میزبان نے دھیمی آواز میں کہا، میں حیران ہوں تم نے کمانڈر کو کیسے اغوا کیا ہے، تمہیں جلد سے جلد اس ملک کو چھوڑ دینا چاہیے۔ میرے تمام ہم سفر اپنی اپنی گاڑی میں آ کر بیٹھ گئے۔ میں نے کمانڈر کی آنکھوں پر پٹی باندھ کر اسے قیدی بنا کر اپنے پاس والی سیٹ پر بٹھایا تھا۔ اب وہ پچھلی سیٹ پر بیٹھا ہوا تھا۔ میں اپنے ساتھ والی اگلی سیٹ پر سمرینا کو دیکھ کر چونک گیا۔ تم یہاں کب آئیں؟ اس نے ناراضگی سے منہ پھیر لیا، میری بات کا جواب نہیں دیا۔ میں نے گاڑی سٹارٹ کی، پھر ہمارا قافلہ چل پڑا۔ سرفراز نے اپنی گاڑی میرے برابر لا کر کہا، آپ صبح سے اب تک کہاں رہے اور کیا کرتے رہے یہ ہمیں کسی حد تک معلوم ہو چکا ہے۔ اب ہمیں کہیں رک کر نئی منزل کا تعین کرنا چاہیے۔ پتہ نہیں آگے اور کتنے پر خطر راستے ہیں۔ میں نے کہا، ہم کہیں رکیں گے اور باتیں کریں گے۔ مجھے ایسے کمانڈروں کی پشت پناہی کرنے والوں کا انتظار ہے، وہ کسی طرح مجھ سے رابطہ کریں گے۔ پھر میں نے پوچھا، یہ میرے پاس بیٹھی ہوئی محترمہ سمرینا اپنی بہنوئی کی حویلی میں کب آئی تھیں؟ سرفراز نے کہا، آپ کی آمد سے 1 گھنٹہ پہلے چلی آئی تھیں، کہہ رہی تھیں کہ آپ کو ایک کمرے میں قید کیا گیا ہے، لیکن اسے یقین تھا کہ آپ مکھن میں سے بال کی طرح وہاں
وہاں سے نکل آئیں گے۔ اس نے آپ کے بارے میں ایسی حیرت انگیز باتیں بتائی ہیں کہ سن کر یقین نہیں آ رہا ہے۔ آپ نے سمرینا کے باپ کے دشمن قبیلے کو تنہا شکست دی، انہیں موت کے گھاٹ اتارا یا پھر بھاگنے پر مجبور کیا، اب کمانڈر کو اغوا کر کے لے آئے ہیں۔ راب نواز نے کہا، خدا کی قسم تم سپرمین سے بھی زیادہ اونچی چیز لگ رہے ہو۔ میں نے ہنستے ہوئے کہا، پلیز میری ایسی تعریفیں نہ کرو، میں کسی کی کال کا انتظار کر رہا ہوں، فی الحال خاموشی چاہتا ہوں۔ ہمیں گائیڈ کرنے والا ایک قیدی سرفراز کے ساتھ تھا، اس نے گاڑی آگے بڑھانے سے پہلے کہا، یہ تو معلوم ہو کہ ہمیں کس راستے پر جانا ہے۔ ابھی بتاتا ہوں۔ میں نے اپنی گاڑی روک دی، کمانڈر سے کہا، گاڑی سے اتر جاؤ، آنکھوں پر پٹی رہنے دو۔ وہ گاڑی سے اترتے ہوئے بولا، میں جانتا ہوں تم مجھے زندہ نہیں چھوڑو گے، میری آخری خواہش ہے کہ مرنے سے پہلے مجھے آنکھوں پر سے پٹی ہٹانے دو، میں اس دنیا کو آخری بار دیکھنا چاہتا ہوں۔ تم نے بہت دنیا دیکھ لی اور یہ آخری خواہش تمہاری نہیں، اس کی ہے جو تمہارے دماغ میں چھپا بیٹھا ہے۔ وہ آنکھیں کھول کر دیکھنا چاہتا ہے کہ ہم کس سمت جا رہے ہیں۔ میری بات ختم ہوتے ہی وہ اپنا ہاتھ آنکھوں پر لے جا رہا تھا کہ میں نے ایک ذہنی جھٹکا دیا، وہ چیخ مار کر زمین پر گر کر تڑپنے لگا۔ ہمارا قافلہ رکا ہوا تھا، سب گاڑیوں سے نکل آئے تھے۔ میں نے پجیروں میں سے ایک ریوالور نکال کر اسے گولی مار دی، قریب ہی ایک گٹر تھا۔ میں نے ساتھیوں سے کہا، اسے گٹر میں ڈال دو تاکہ اسے کوئی تلاش نہ کر سکے اور نہ ہی ہماری منزل کا راستہ معلوم کر سکے۔ میرے ساتھیوں نے ہدایت پر عمل کیا، اسے گٹر میں پھینکنے کے بعد پھر اس کا نام و نشان بھی نہ رہا۔